دنیا میں جب انسان کو خوب ملتا ہے، نعمتیں، روپیہ پیسہ، تن من دھن دولت سے خوب سکھی ہو جاتا ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا یہ نعمتیں ہم دیتے ہیں اسے، عَلَى الْإِنسان انسان کے اوپر، أَعْرَضَ تو وہ عقل بازی کرتا ہے، غرور گھمنڈ تکبر کرتا ہے، ہماری طرف سے ذہن توجہ کو ہٹا لیتا ہے اور اس دنیا میں لگ جاتا ہے، اس دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، أَعْرَضَ ہماری طرف دھیان نہیں دیتا، وَنَأَى بِجَانِبِ اپنے بازو کو اکڑاتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور اگر کوئی برائی اسے پہنچتی ہے، دنیا میں دکھ تکلیف پہنچتی ہے، گھاٹا یا نقصان اسے ملتا ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے سچے مالک سے، یعنی دکھ میں سچے مالک کو یاد کرتا ہے اور سکھ کے اندر بھول جاتا ہے، اسے پتا ہے، اسے یہ معلوم ہے، اسے یہ احساس ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اسی اکیلے مالک کی ہے، لیکن دکھ میں تو وہ یاد آتا ہے، سکھ میں شیطان اسے اپنے وسوسے، اپنے خناس، اپنے برائی کی طرف جب کھینچتا ہے تو اس میں ایسا اٹکتا ہے کہ سچے مالک کی طرف مڑنے کی اسے فرصت نہیں ملتی۔ قل ارأیتم ان سے کہہ دو، ان کان من عند اللہ یہ دکھ تکلیف، یہ آسانی، یہ اچھائی، یہ سب کچھ ایک ہی مالک کی طرف سے ہے کہ نہیں؟ ثم کفرتم پھر تم انکار کرنے لگتے ہو، تم یہ سوچنے لگتے ہو یہ جو اچھائی آئی میری محنت سے آئی، میرے علم سے آئی، میری معلومات سے آئی، میں نے خود کمایا ہے، اس میں سچے مالک کا دینے کا کیا مطلب؟ تو وہاں پر بھول جاتے ہو۔ ثم کفرتم به من اضل اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، ممن ہوا فی شقاق بعید جو سچے مالک کی یاد سے اپنے آپ کو کاٹ کے بہت دور دنیا کی محبت میں نکل گیا۔ سنریہم آیاتنا ہم انہیں بتائیں گے ہماری نشانیاں، فی الآفاق اس کائنات کے اندر، آسمان زمین اور افق جہاں زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں پر اپنی نشانیاں ان کو ہم دکھائیں گے، اس پوری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہماری نشانیاں، وفی انفسہم خود ان کے بدن کے اندر، وفی انفسکم افلا تبصرون تم اپنے جان، اپنے بدن، اپنے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، نیند، سونے جاگنے، یہ سب چیزوں کے اندر اپنے بدن میں کیوں غور نہیں کرتے؟ سچے مالک کی نشانیاں وہاں بھی پھیلی ہوئی ہے، وفی کل شیء لہ آیا ہر چیز میں سچے مالک کی نشانی ہے، تدل علی انہ واحد جو یہ بتا رہی ہے، جو یہ چلا رہی ہے، جو یہ کہہ رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک ہے، اس کی نشانیاں ہر چیز میں چھپی ہوئی ہے، ظاہرۃ و باطنہ چھپی ہوئی بھی ہے، ظاہر بھی ہے، اور کائنات میں نظر آنے والی اس کی نشانیاں ہم کو نظر آ رہی ہے، خود تمہارے بدن کے اندر۔ اقرا پڑھو اپنے رب کے نام سے، بسم ربک الذی خلق جس نے تمہیں پیدا کیا، اپنی تخلیق کے بارے میں سوچو، فلینظر الانسان انسان ذرا دیکھے، مما خلق کس چیز سے پیدا کیا گیا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ إِلَىٰ طَعَامِ جو کھاتا ہے، جس کے ذریعے صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی شکتی اور طاقت ملتی ہے، کبھی بیماری کی طرف، آزاری کی طرف، کمزوری کی طرف جاتا ہے، جو کھاتا اس کو دیکھتا کیوں نہیں؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ إِلَىٰ طَعَامِ مما خلق کیسے پیدا کیا گیا، اپنے بدن کی طرف، اپنے جان، اپنے نفس کی طرف، اپنے بدن کے ایک ایک حصے کو، بال کو، ناخن کو، دل کو، جگر کو، گردے کو، چمڑی کو، آنکھ کو، کان کو، ناک کو، بدن کے یہ حصے مالک نے کیسے پیدا کیا، یہ کیسے کام کر رہے؟ یسقا بماء واحد زراعت میں، کھیتی میں ہر جھاڑ جھنکار ایک پانی سے سیراب ہوتا، اور تم ایک کھانا کھاتے ہو، ایک پانی پیتے ہو، بدن میں جاتا، آنکھ دیکھنے کا کام کر رہی، اسی کھانے اور پانی کے ذریعے کان سننے کا کام کر رہا، کیا یہ سچے مالک کی نشانیاں نہیں ہیں؟ اس میں سچے مالک کو تم ڈھونڈ نہیں سکتے؟ ان نشانیوں کے ذریعے سچے مالک تک تم پہنچ نہیں سکتے؟ وفی انفسہم ان کے جان کے اندر، ان کی بدن کے اندر کیا ڈی این اے ہے، کیسے اوم اور اسپم سے پیدا ہوا ملنے سے، کتنا چھوٹا سا تھا، مائکرو اسکوپک تھا، پھر بڑھتا ہی چلا گیا، انشأناہ خلقا آخر اسے روز روز ہم بڑھاتے گئے، پھر جب پیدا ہوا اس کے پھیپڑے بند تھے، پہلی سانس گئی تو پھیپڑے کھلے، یہ سب غور کیوں نہیں کرتا اپنے بدن کے اندر؟ حتی یتبین اگر وہ غور کرے گا،
غور و فکر کرے گا تو یہ حق اس کے سامنے واضح ہو جائے گا، لہم انہ الحق، کہ اس کا پیدا کرنے والا حق ہے، اس کا نام حق ہے، وہ سچ ہے، ساری سچائیاں اس سے نکلتی ہے، اور جتنے آکار نظر آ رہے یہ سچے مالک کا پیدا کیا ہوا سچ ہے، جو بتا رہے کہ مجھے کسی نراکار نے پیدا کیا ہے۔ ان اللہ هو الحق المبین، اللہ کھلا ہوا حق ہے، کوئی ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے، من کی آنکھوں سے دیکھو تو نظر بھی آتا ہے۔ حتی یتبین، یہاں تک کہ انہیں واضح ہو جائے، لہم، ان دنیا والوں کے لیے، انہ الحق، کہ وہ اللہ حق ہے۔ رسول مبین، رسول کھلا ہوا، یہ بھی حق ہے جو لے کر آئے گیان کی باتیں بھی کھلی ہوئی ہے۔ قرآن مبین، کتاب مبین، کھلی ہوئی کتاب کے اندر، کھلے ہوئے قرآن کے اندر یہ گیان کی باتیں ہر نبی رسول پیغمبر کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ تم پڑھ کے سمجھ کر اس سچے گیان کی طرف آ سکتے ہو۔ اللہ حق ہے، اس حق کے لانے والے نبی رسول پیغمبر حق ہے، یہ گیان کی باتیں حق ہے، اور قیامت تک گیان پرچارک اس گیان کے پھیلانے والے حق ہیں، اور سزا حق ہے، جنت حق ہے، فرشتے حق ہے، یہ دنیا کے اندر ہر مخلوق جو نظر آ رہی یہ آکار، یہ حق ہے، یہ سچے مالک نے پیدا کیا۔ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کی طرف اپنے ذہن کو ڈالو۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تیرے رب کے لیے اتنا کافی نہیں، تیرے رب پر ایمان لانے کے لیے، تیرے رب کی گیان کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے کیا اتنا کافی نہیں؟ انہ علی کل شیء شہید، ہر چیز پر وہ گواہ ہے، ہر چیز کہہ رہی ہے کہ اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، ہر چیز اسی نے پیدا کی ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ ساری چیزیں سچے مالک اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ فارونی، ذرا بتاؤ، ماذا خلق الذین من دونی، ان چیزوں کے اندر جتنی چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہے، ایک سچے مالک کو چھوڑ کر کسی نے کیا پیدا کیا ہے؟ یہی ایک ظالم بادشاہ کو جب ابراہیم پیغمبر نے کہا میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو رب ہے، اگر جن خداؤں کو تو مانتا ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں تو اس سورج کو الٹا چلا کے بتا دے، نہیں کر سکتے۔ کیا یہ جانتے نہیں انہ علی کل شیء شہید، ہر چیز پر وہ گواہ ہے اور ہر چیز اسی کی گواہی دے رہی ہے۔ الا، کیوں نہیں، خبردار، سن لو، باخبر، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ انہم فی مریہ، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور شک انہیں دنیا کی دھوکے کی زندگی نے، غرتکم الامانی، تمہاری تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، شک میں، ڈاؤٹ میں تمہیں مبتلا کر دیا، اور تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ فی مریۃ من لقاء ربہم، اور تم اس بات سے شک میں پڑے ہوئے ہو کہ ملنے کے لیے اپنے رب سے مرنے کے بعد جانا ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد اپنے رب سے ملنا ہے کہ نہیں، یہ اس تعلق سے تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ الا انہ بکل شیء محیط، وہ اللہ کی ذات تو ایسی ہے ہر چیز کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، ہم اس کی شہرک سے بھی قریب، اندر سے بھی گھیرے ہوئے ہیں اس کو، اندر سے، باہر سے، ہر طرف سے۔ مچھلی پانی سے ہر طرف سے گھری ہوتی ہے، لیکن سچا مالک پانی کی طرح اس خلا میں، اس فضا میں ہمیں سب طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اور اندر سے بھی گھیرے ہوئے ہے، اندر سے بھی اس کی پکڑ سے ہم جا نہیں سکتے۔ اسی لیے علیم بذات الصدور ہے، دل کے بھید کو جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اس آنکھ کے دھوکے کو جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو سینے میں چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وحصل ما فی الصدور، مرنے کے بعد تیرے سینے سے پورا ریکارڈ حاصل کر لیا جائے گا۔ الا انہ بکل شیء محیط، وہ ہر چیز کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ من ورائہم محیط، ان کے پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے، ان کے آگے سے گھیرے ہوئے ہے، ان کے سب طرف سے گھیرے ہوئے۔ پانی مچھلی کو ہر دشا سے گھیرے ہوئے ہوتی ہے، لیکن سچا مالک ہمیں ایسا گھیرے ہوئے ہے، ہر باہر کی ہر دشا سے تو گھیرے ہوئے ہے، اندر کی دشا سے بھی ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ سانس جہاں سے جاتی ہے اس شہرک سے بھی ہمیں پکڑے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، اس کی پکڑ سے ہم جا نہیں سکتے۔ ایسا محیط ہے، ایسا ہم کو گھیرے ہوئے ہے، ایسا ہمیں پکڑے ہوئے ہے، اس کی چنگل میں ہم اٹکے ہوئے، پھر بھی اس کا انکار کرتے،
پھر بھی اس کا کفر کرتے، پھر بھی اس کے گیان کی طرف نہیں آتے، پھر بھی اس کو نہیں مانتے، پھر بھی اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، الا انہ بکل شیء محیط، وہ سچا مالک تو ہر چیز کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔